نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دراصل یہ ہمارا ایک نہایت ہی اہم کہا جا سکتا ہے کہ ریولیوشنری سلسلے کا آغاز ہے، اور اس تفسیری سلسلے سے اور درس قرآن کے اس آن لائن نظام سے ہمارا مقصد صرف یہ نہیں ہے بلکہ آپ حضرات کو قرآن پاک کے کچھ اسباق ہر ہفتہ سنا دیے جائیں، بلکہ پیش نظر یہ بات ہے کہ قرآن پاک آہستہ 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 23 سال کے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اور جیسے جیسے نازل ہوتا جاتا تھا ویسے ویسے معاشرے اور سوسائٹی میں اس کا امپلیمنٹ ہوتا جاتا تھا، اس کی تعلیمات کو اپلائی کیا جاتا تھا، اور جیسے جیسے یہ تعلیمات مدینہ منورہ کی سرسبز و شاداب زمین کی اور اہل مدینہ کے قلوب کے جڑوں میں یہ قرآن پاک اترتا جا رہا تھا، ویسے ویسے ایک نیشن کا بلڈ اپ ہو رہا تھا، ایک سوسائٹی بن رہی تھی، ایک بہترین معاشرہ وجود میں آ رہا تھا۔ اسی وجہ سے یہ طے کیا گیا ہے کہ قرآن پاک کے ترتیب کا ایک سلسلہ وضعی ہے۔ سلسلہ وضعی کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ، پھر سورہ آل عمران، پھر سورہ نساء، اس طرح سے جو ترتیب ہے اس کو کہتے ہیں سلسلہ وضعی۔ اور دوسرا قرآن پاک کا سلسلہ نزولی کہ سب سے پہلے سورہ علق نازل ہوئی، پھر سورہ مدثر نازل ہوئی، پھر کچھ دنوں کے بعد سورہ فاتحہ نازل ہوئی، اس طرح سے سلسلہ نزولی۔ سلسلہ نزولی کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سلسلہ سیرت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کن حالات میں کس بیک گراؤنڈ میں کون سی آیات نازل ہوئی ہیں، اور پھر ان آیات کے نازل ہونے کے بعد جب وہ آیات کے اثرات صحابہ میں اترے تو صحابہ میں کتنی تبدیلی آئی، کتنی صحابہ کے اندر ترقی ہوئی ان کے ایمان میں، ان کے اعمال میں، اور پھر اس کے بعد پھر دوسری آیات نازل ہوئی، پھر تیسری مرتبہ آیات نازل ہوئی۔ تو یہ سلسلہ نزولی سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بیک وقت آپ کے لیے یہ تفسیر کے اسباق بھی ہے اور آپ کے لیے یہ سیرت کے اسباق بھی۔ امید یہ ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو سیرت بھی ہمارے سامنے آتی رہے گی اور تفسیر بھی ہمارے سامنے آتی رہے گی۔ تو یہ ایک فائدہ تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن اس موقع سے اگر ہم سب یہ نیت اور ارادہ کر لیں کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے قرآن پاک کی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں ایک مدنی معاشرہ کھڑا کیا تھا جس میں ہر طرف امن و امان تھا، ہر طرف ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ تھا، پڑوسیوں کے ساتھ بہترین سلوک تھا، اپنے حقوق کی پاسداری تھی، دوسروں کے حقوق کی ادائیگی تھی، بڑوں کا ادب اور چھوٹوں کا احترام تھا، بیماروں کی عیادت تھی، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک اور اخلاق کے ساتھ پیش آنے والا معاملہ تھا۔ اور ان تمام اخلاقیات کے نتیجے میں جو تبدیلی مدینہ منورہ میں آئی اور جو بہتری مدینہ منورہ کے اندر قائم ہوئی، اس کے نتیجے میں مدینے میں تربیت پانے والی قوم کا نام اللہ نے صحابہ رکھا، اور قرآن پاک میں ان کی تعریف کی، اور قیامت تک آنے والے اقوام عالم کے لیے ان کو نمونہ اور معیار حق قرار دیا، ان کو آئیڈیل قرار دیا، اور مدینہ منورہ کو عالمی اعتبار سے اللہ نے مرکزیت عطا فرما دی۔ تو اگر غور کیا جائے تو ہم اپنے اپنے محلے کو اپنی جگہ پر مدنی معاشرے میں کنورٹ کر سکتے ہیں، تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہی ہمارے اس سلسلے کا مقصود بھی ہے کہ آج جس طرح آپ سب اپنے گھر میں بیٹھ کر کے ممکن ہے اپنے بچوں کو اور اپنے بھائی بہن کو لے کر کے یہ درس سنا رہے ہوں گے، ایسے ہی اگلے ہفتے سے اگر آپ اس میں اور تھوڑا اضافہ کر دیں اور اپنے ہی گھر میں بلا کر کے اڑوس پڑوس کے 8-10 خواتین کو اور مرد حضرات کو جمع کر لیں اور ان کو یہ سلسلے سے جوڑ دیں، تو آہستہ آہستہ اس مدنی معاشرے کے وجود میں لانے کے لیے جس اجتماعیت کی ضرورت پڑتی ہے، جو ایسوسی ایشن کریٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، وہ
انشاءاللہ قائم ہوگا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو آن لائن آ رہا ہے اور سب کے پاس اسمارٹ فون ہے، لہٰذا ہم بجائے سب کو اپنے گھر میں بلانے کے سب کو یہ لنک شیئر کر دیں گے تو سب اپنے اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے سن لیں گے اور سب کے گھر میں برکت آ جائے گی۔ اس سے سب اپنی اپنی جگہ سن تو لیں گے لیکن کوئی اجتماعیت قائم نہیں ہوگی۔ اس زمانے میں جو ہماری سب سے بڑی ناکامی ہے، وہ ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی جگہ تنہا ہو گیا ہے، کسی کا کوئی پرسان حال نہیں، بھائی بہن بس نام کے رہ گئے ہیں، بہت سارے پڑوسیوں کے تو نام کا بھی ہم کو اور آپ کو پتہ نہیں ہے، اپنے پڑوسی کو کتنے بچے ہیں وہ ہم کو معلوم نہیں ہے، اپنے پڑوسیوں کے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں، ان کے پاس کیا حالات ہے، کیا بیماریاں ہیں، کیا مصیبتیں ہیں، کیا پریشانیاں ہیں، ہم میں سے عام طور پر پتہ نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم ایک معاشرے میں رہنے کے باوجود ہم تنہا ہیں، اور جب ہم تنہا ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کوئی قومی منصوبہ اور کوئی قومی اعتبار سے ترقی ہم نہیں کر سکتے، اور جو اس وقت مسلمانوں کی ناکامی اور ان کے بیکورڈ کلاس ہونے کا جو سبب اور ذریعہ اور وجہ اور سورس اور ریزن ہے وہ بس یہی ہے، اور اس کا ایک بہت اہم کردار یہی ہے کہ ہم اپنی جگہ تنہا ہیں۔ امیجنری کے طور پر میں کہہ رہا ہوں، آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ آپ نے اپنے گھر میں عصر کے بعد محنت کی، آس پاس کے 8-10 لوگوں کو فون کیا، ان کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی، بلوٹوتھ کے ذریعے سے آپ نے اسپیکر کو کنیکٹ کر دیا، اور جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا سب کو آپ نے سنایا، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے کچھ چائے بسکٹ وغیرہ ان کی ضیافت ہو گئی، تو اس کے ذریعے سے آنے والے تمام لوگوں سے آپ کا تعارف ہوگا، ان لوگوں کا سب کا ایک دوسرے سے تعارف ہوگا، اور پھر ہم یہ جو سلسلہ چلا رہے ہیں اس کے اندر ہم ان سب کو یہ ترغیب دیں گے کہ یہ آج 8 لوگ آئے ہیں تو یہ 8 لوگ، اگر 5 آدمی آئے ہیں تو 5 لوگ ایک فیملی کے سسٹم میں ڈھل جائیں اور سب ایک دوسرے کے حال احوال لے لیں، ہر کوئی اپنی استطاعت کے اعتبار سے یہ سوچیں کہ میں اپنی اس نیبرہوڈ فیملی، اپنی اس محلہ فیملی کے کیا کام آ سکتا ہوں۔ اگر ہم میں سے کوئی فائنانشیلی کسی کے کام آ سکتے ہیں تو ہم اس کا پلان بنائیں، خواہ ایک چھوٹا سا پلان کیوں نہ۔ اگر فزیکلی کسی کے کام آ سکتے ہیں تو وہ نظام بنائیں، اگر سائیکولوجیکلی کام آ سکتے ہیں، اگر ایجوکیشنلی کام آ سکتے ہیں، ہم خود غور کریں کہ میں کس کے کیا کام آ سکتا ہوں، جس میں نہ مجھے اپنی نوکری چھوڑنے کی ضرورت، نہ اپنی دکان چھوڑنے کی ضرورت، نہ پکوان چھوڑنے کی ضرورت، کچھ نہیں، بس یہ ہے کہ ہم سب مل کر کے ایک دوسرے کے کام آنے کا نظام بنائیں۔ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آنے کے بعد سب سے پہلا کام یہی کیا تھا، اور اس کو آپ نے نام دیا تھا مواخات۔ مواخات کا آپ نے نام دیا تھا کہ سب کو آپ نے بھائی بھائی بنا دیا۔ اب ایک بھائی کے دوسرے بھائی کے اوپر جتنے حقوق ہے وہ تمام کے تمام حقوق اب پورے کے پورے مدینہ منورہ میں آپس میں مسلمانوں کے درمیان شروع ہو گئے۔ ان حقوق کی ادائیگی، حقوق کا طلب کرنا نہیں، اسلام میں کبھی بھی حقوق طلب کرنا نہیں سکھایا گیا، حقوق ادا کرنا سکھایا۔ تو اس لیے بہرحال ہمارے اس سلسلے کا آغاز آج سے ہے، اور یہ ایک تمہیدی گفتگو ہے جو ہمارے مقصد کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اگر مختلف محلوں میں، مختلف علاقوں میں اس طرح سے اجتماعی نظام بن جائے تو ہم بھی ہر ہفتے کے اعتبار سے آپ کو یہ گائیڈ کرتے رہیں گے کہ مدینہ منورہ کے اندر اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈیولپمنٹ کیسا آتا رہا، اور ہمیں اپنے علاقے اور اپنے محلہ جات اور اپنے ملک و ملت کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ڈیولپمنٹ کیسے لانا ہے، ہمیں کن کن چیزوں کے اوپر کانسنٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیا فوکس کرنا ہے، کیا ہائی لائٹ کرنا ہے، کس کو کیسا کرنا، یہ ساری چیزوں کے سلسلے میں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ گائیڈ کرتے رہیں۔ قرآن، احادیث مبارکہ، سیرت مبارکہ اور مدینہ منورہ کی زندگی کو سامنے رکھ کر کے اگر اس سلسلے سے ہم سب جڑے رہیں گے اور ان ہدایات پر عمل کرتے رہیں گے تو امید یہ ہے کہ انشاءاللہ اپنے محلے کو مدینہ منورہ کا نمونہ، ایک ادنا چھوٹا نمونہ، کامل نمونہ تو بنانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن ایک چھوٹا نمونہ بنانے کا صحرا ہم میں سے ہر ایک کے سر رہے گا، اور جب ہر جگہ یہ سلسلہ شروع ہوگا
تو آپ یقین جانیے کہ بہت آسانی کے ساتھ معاشرے کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کی تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ اس وقت ہمارے ساتھ ماشاءاللہ تقریباً 80 سے زائد لوگ جمع ہیں، اور اگر 80 محلہ جات کے اندر یہ کام شروع ہو جائے تو گویا کہ اگر صرف ایک کریں ایک شہر کو، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو اضلاع ہوتے ہیں، جو ڈسٹرکٹس ہیں، وہاں پر تو 80 محلے نہیں ہوتے، وہاں پر تو بہت ہوا 8-10 محلے ہیں۔ تو ایک پورے کے پورے ڈسٹرکٹ کو، گویا کہ 8 ڈسٹرکٹ کو، 100 ڈسٹرکٹ، وہ 10 ڈسٹرکٹس کو، 15 ڈسٹرکٹس کو ایک مرتبہ میں کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس مقصد کو سامنے رکھ کر کے ہم سننے کا آغاز کریں۔ یہ تمہید اور یہ مقدمہ اس وجہ سے پہلے پیش کر دیا جا رہا ہے کہ ہم سب سے پہلے اس مقصد کو سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم انشاءاللہ مدنی معاشرے کو وجود میں لانے کی غرض سے اس تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہم تفسیر بیان کر رہے ہیں اور آپ تفسیر سن رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، صدق اللہ العظیم۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں اس کے ترجمے سے بھی پہلے اس ماحول کو سمجھنا ہے جس ماحول کے اندر یہ آیات نازل ہوئی۔ یہ وہ سب سے پہلی آیات ہے جو اس روئے زمین پر نازل ہوئی ہے، قرآن پاک کی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر یہ آیات نازل ہوئی۔ ماحول کیسا تھا؟ آپ کی عمر اس وقت 40 سال کی تھی، اور 40 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی وادی میں، وادی حجاز میں غیر معمولی طریقے سے قوم و ملت کی خدمت کا کام انجام دیا۔ اپنے انتہائی بہترین اخلاق کے ذریعے سے مکے کے ہر فرد کے دل کو موم کیا، اور مکے کے ہر شہری کے دل میں اپنی جگہ آپ نے بنائی۔ بڑے عجیب و غریب کیریکٹر آپ کے تھے، ہر کسی کے ساتھ مسکرا کر کے بات کرتے تھے، انتہائی مسکراتا چہرہ ہمیشہ آپ کا ہوتا تھا۔ جب کسی سے ملاقات ہوتی تو آپ مصافحہ بڑے اہتمام سے کرتے، اور جب کسی سے مصافحہ ہوتا تو آپ اس وقت تک اپنے ہاتھ میں سامنے والے کے ہاتھ کو پکڑے رہتے کہ کہ وہ خود چھڑا نہ لے، اس وقت تک پکڑے رہتے، اور سارے کے سارے حال احوال آپ معلوم کرتے، خیر خیریت لیتے۔ کسی کو کسی بھی اعتبار سے اگر مدد کی ضرورت ہو تو اپنی استطاعت کے بقدر آپ ان کی مدد کرتے، خندہ پیشانی کے ساتھ رہتے، پڑوسیوں کا خیال کرتے، کسی کی طرف سے اپنے دل کے اندر کوئی کدورت نہیں رکھتے، ہر ایک کی جانب سے دل صاف ہوتا۔ غیبت کو آپ پسند نہیں کرتے، نہ کبھی غیبت کرتے اور نہ کسی کی غیبت سنتے، ہر کسی کی مدد کے اندر ہمیشہ پیش رہتے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا اور اچھائی کا معاملہ ہمیشہ کرتے، غریب اور نادار کی مدد کے لیے کمانے کا اہتمام کرتے، اور جو کماتے اس کے اندر غریبوں اور یتیموں اور مسکینوں کا حق ضرور رکھتے۔ اس طرح سے آپ کا کیریکٹر ایسا عجیب و غریب تھا کہ مکے کا ہر فرد آپ کو امین اور صادق کہنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ یہ بہت اہم چیز تھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کا کام لینا تھا، اور اسی اعتبار سے اللہ نے آپ کی تربیت کی تھی۔ اگر آپ اپنے اخلاق اور کردار کو اتنا بہتر نہ بناتے اور اس کے بغیر ہی آپ ڈائریکٹ دین کی دعوت دینا لوگوں کو شروع کر دیتے، تو یہ بات ممکن ہی نہیں تھی کہ جس کا ریکارڈ خراب ہے لوگ اس کی بات کو تسلیم کر لیں۔ بہت سارے صحابہ تو جو ابتدائی اسلام میں داخل ہوئے، ان میں سے کئی ایک نے تو صرف اس وجہ سے اسلام قبول کیا کہ بولنے والا وہ شخص ہے جس سے ابھی تک نہ مجھے نہ دوسروں کو کبھی شکایت ہوئی ہے۔ کیریکٹر اور ریکارڈ اتنا صاف، اتنا شفاف ہے کہ کوئی شکایت کا موقع ہی نہیں ہے، اور اس بات کا امکان ہی نہیں ہے، پاسبلٹی ہی نہیں ہے کہ یہ شخص جھوٹ بولے، کیونکہ آج تک کبھی جھوٹ بولتے ہوئے یہ شخص نہیں پکڑا گیا۔ سب کے سب صادق کہتے ہیں ایک ایسے علاقے میں جہاں جھوٹ کو فخر سمجھا جاتا تھا، کذب کو جہاں فخر سمجھا جاتا تھا، اس پر پراؤڈ فیل کیا جاتا تھا،
اور جھوٹ پر مشتمل اشعار کہے جاتے تھے، اور وہ جھوٹے اشعار پر ایک دوسرے کو انعامات سے اور بڑے بڑے جو ہے ریوارڈ سے نوازا جاتا تھا، ایسے معاشرے میں ایسے جھوٹے لوگ ہی آپ کو صادق کہہ رہے ہیں؟ تو کئی لوگ تو اسلام میں داخل اس وجہ سے ہوئے کہ ریکارڈ اتنا کلیئر ہے، اور معاشرے کی صورتحال یہ کہ پورے کے پورے مکے میں، بلکہ اس زمانے کے اعتبار سے پوری دنیا میں کہا جا سکتا ہے، امانت داری، دیانت داری، پاسداری، ایمانداری کسی کے اندر کبھی ملتی ہی نہیں۔ ایسے زمانے میں ایسے خائن اور ایسے بددیانت لوگوں نے آپ کو امین کا لقب دیا تھا۔ اب جب ایسا صاف و شفاف ریکارڈ آپ نے مینٹین کیا، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے نوازا، قرآن پاک آپ پر نازل ہوئی، اور آپ نے اعلان نبوت کیا، اور پھر آپ نے جب دوسروں کو دعوت دی تو بہت سارے لوگوں نے مانا، اور اکثروں نے ان سب کے باوجود بھی انکار کیا۔ یہاں رک کر کے تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے محلے میں اپنا ریکارڈ چیک کر لیں، اور اگر چیکڈ ہے تو ری چیک کریں، اور ری چیک کر چکے ہیں تو ریفریش کر لیں۔ اور آج کا ہمارا یہ پہلا دن ہے کہ ایک ہفتے کا وقت ہمارے پاس اس کام کے لیے ہے کہ ہم اپنے محلے کے لوگوں سے دوستیاں قائم کریں، ان کے ساتھ رابطے بنائیں، ان کے ساتھ اپنے ریکارڈ کو اچھے سے اچھا مینٹین کرنے کی کوشش کریں، اور سب کو معاف کرنا سیکھیں، اور دوسروں سے معافی مانگنا سیکھ لیں۔ اگر کچھ غلطی ہوئی ہے تو معافی مانگ لیں۔ جن کے ساتھ کچھ غلطی ہوئی ہے، کچھ ہم نے لڑائی جھگڑا کیا ہے، کچھ ان کے ساتھ خلاف اخلاق کوئی کام ہو گیا ہے، ان کو ہدیہ دیں، تحفہ دیں، اپنے استطاعت میں جتنا ہے اتنا کریں۔ اور اس طرح سے ہمارے لیے بھی ایک مدنی معاشرے کو وجود میں لانے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ چنانچہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اللہ اکبر، کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے۔ اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصادقہ ثم جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو وحی کا سلسلہ آپ پر شروع ہوا تو وہ اس طرح سے شروع ہوا کہ پہلے آپ کو سچے خواب آیا کرتے تھے۔ جو بات آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں وہی حالات باہر پیش آ رہے ہیں، یہ سچے خواب آپ کو آیا کرتے تھے۔ اس کے بعد قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا، اور وہ غار حرا میں قرآن پاک نازل ہوا۔ چنانچہ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، اور جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ پڑھو۔ عن عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال ان احدکم یجمع خلقه في بطن امه 40 یوما۔ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کو اپنے ماں کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 دن کے اعتبار سے رکھا ہے، اور یہ جو 40 دن کا وقفہ ہے وہ اس لیے رکھا گیا تاکہ بتدریج آہستہ 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 پورے 9 مہینے کے اندر یہ بچہ مکمل ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ باہر آتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کو بحیثیت قوم ترقی دینے کے لیے وحی کا سلسلہ بھی ایسے ہی آہستہ 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 نازل فرمایا، اور اس کی برکت سے 23 سال کے عرصے میں یہ پوری کی پوری قوم ایسے صاف ستھری تیار ہو گئی جیسے ایک بچہ ماں کے پیٹ سے صاف ستھرے انداز میں نکلتا ہے۔ تو بہرحال یہ آیات نازل ہوئی، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے۔ مکہ مکرمہ میں آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ جنت المعلی سے کچھ آگے ایک بہت بڑا پہاڑ ہے جس کا نام جبل نور ہے۔ اس جبل نور کی چوٹی پر سب سے اوپر کی طرف ایک بہت چھوٹا سا غار ہے۔ دراصل وہ ایسے سمت پر ہے کہ اگر وہاں پر بیٹھا جائے تو بس ایک آدمی اتنی جگہ میں بیٹھ سکتا ہے، اس سے زیادہ وہاں پر جگہ نہیں، بس ایک آدمی بیٹھنے کی جگہ ہے، اور نماز بھی پڑھنا ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھنا پڑے گا، اتنی چھوٹی غار ہے۔ اور وہاں سے کعبۃ اللہ بالکل سامنے نظر آتا ہے۔ ابھی تو سامنے بڑی بڑی بلڈنگیں بن گئی ہے تو اب تو کلاک ٹاور نظر آئے گا سامنے، لیکن اس وقت کے حساب سے جب کہ آبادی کم تھی تو کعبۃ اللہ بالکل سامنے۔ تو یہاں جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ مکہ مکرمہ میں بتوں کی عبادت کا بڑا معمول تھا تو بت پرستی سے آپ بہت بیزار تھے، آپ یہاں جا کر کے خلوت نشینی کرتے تھے، یکسوئی کے اندر بیٹھتے تھے، بلکہ یوں سمجھیے کہ میڈیٹیشن کیا کرتے تھے، مراقبے میں آپ رہتے تھے،
اور ہمیشہ یہ فکر آپ کو سوار رہتی تھی کہ اس قوم کی ہدایت کا کیا طریقہ کار ہوگا، اس کو صحیح راستے پر کیسے لایا جا سکتا۔ یہ غور و فکر اور یہ میڈیٹیشن یہ اتنی اہم چیز ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فکر اور یہ مراقبے کی برکت سے، اگرچہ کہ آپ تو پہلے ہی نبی کے طور پر طے ہو چکے تھے آپ کی پیدائش سے پہلے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی آپ کو نبی ہونا مقرر فرما دیا تھا، لیکن ظاہری اسباب کے طور پر وحی کے اور قرآن پاک کے نازل ہونے سے پہلے آپ کا جو معمول تھا وہ معمول بس اس بات کی فکر تھی کہ اس امت کو ہدایت کیسے مل جائے اور یہ امت کیسے صحیح راستے پر چلنے والی بن جائے۔ یہ اپنے قوم کی فکر اتنی اہم چیز ہے کہ ایک چیونٹی کو بھی جب اپنے قوم کی فکر ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیونٹی کے واقعے کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے قرآن پاک میں بیان فرما دیا۔ چنانچہ سورہ نمل کے اندر ہم پڑھتے ہیں یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ جب چیونٹی نے دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے تو اس نے اپنے تمام چونٹیوں کو آواز دے کر کے کہا کہ اے چونٹیوں کی جماعت اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تم کو رون ڈالے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سب کی بولی جانتے تھے، آپ کے کان میں آواز پڑی تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ فتبسم ضاحکا من قولها وقال ربی اوزعنی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ مجھے توفیق دیجئے کہ میں شکر ادا کروں کہ آپ نے میرے اوپر اتنی بڑی نعمت کی کہ تمام جانوروں کی بولی بھی آپ مجھے سمجھاتے ہیں۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور مجھے ایسے اعمال صالحہ کی توفیق دیجئے جس سے آپ راضی ہوتے ہیں۔ یہ سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی۔ آپ کو پتا ہے کہ ایک ہدہد کو فکر پیدا ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا اور تمام کی ضروریات کا انتظام اللہ فرماتے ہیں، لیکن یہ قوم سبا ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پرستش کے اندر لگی ہوئی ہے۔ جب اس ہدہد کے دل میں یہ تڑپ اور فکر اور اپنے قوم کی طرف سے ایک بے چینی پیدا ہوئی اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے آ کر کے اس کا تذکرہ کیا، اس کے دل میں پیدا ہونے والی یہ فکر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے اس واقعے کو قرآن میں اللہ نے جگہ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فکر اتنی اہم تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا آپ کے سینے پر اور آپ کو نبوت کے لیے منتخب کیا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے کچھ دوست احباب اور ساتھیوں کے ساتھ، ہم اپنے اسٹاف ممبرز کے ساتھ، اپنے آفس کے لوگوں کے ساتھ، ہم اپنے محلے کے نوجوان دوستوں کے ساتھ اور نوجوان محلے کے سہیلیوں کے ساتھ ہم روزانہ بلکہ ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ ہم جمع ہو کر کے بیٹھیں، قرآن پاک کے پیغام کو سنیں اور سمجھیں، اور کچھ سب بیٹھ کر کے اپنے قوم اور محلے کی فکر کریں کہ کیا مسائل ہیں ہمارے محلے میں اور ان مسائل کا حل ہم کیسے پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ نے ہم میں سے ہر ایک کو الگ الگ ڈیفرنٹ صلاحیتیں اللہ نے دی ہے، ہم اپنی ان صلاحیتوں کو اور اسکلز کو اپنے محلے کے لیے کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں، روب عمل لا سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے ان پرابلمز کو کیسے سالو کر سکتے ہیں۔ یہ فکر دراصل نبوی فکر ہے، اور اس فکر کے نتیجے میں جو ہے ایک بہترین معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور ملاقات کر کے جو سب سے پہلی بات حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہی وہ فرمایا اقرأ یا محمد، اے محمد پڑھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ دوبارہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے درخواست کی اقرأ یا محمد، فرمایا ما انا بقاری۔ پھر تیسری مرتبہ آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے درخواست فرمائی، اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے سینے سے دبوجا آپ کے سینے کو، اور اس کے بعد فرمایا اقرأ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، یہاں تک آپ نے پڑھا۔ اب یہ جو پہلی آیات ہیں
ظاہر بات ہے کہ جب ایک پورے کے پورے نظام عالم کو تبدیل کرنے کا آغاز ہو رہا ہے اور پوری دنیا میں ایک بہت بڑے چینج لانے کے سلسلے میں شروعات ہو رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا جا رہا ہے اور پہلی وحی، تو آپ اندازہ لگائیے، ذرا غور کیجئے کہ کتنی اہم اہم چیزیں اس وحی کے اندر بیان کی جا رہی ہوں گی۔ آپ پورے کے پورے ان آیات کے کو خلاصے کے طور پر آپ اس کو پوائنٹس میں اگر کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا پوائنٹ بنے گا کہ کوئی بھی کام ہو، خواہ وہ انتہائی چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، اس کام کے لیے سب سے پہلے اللہ کے مدد کی ضرورت پیش آتی۔ اس کام کے لیے سب سے پہلے تو بات یہ چل رہی تھی کہ جو کوئی کام ہو اس کام کے لیے سب سے پہلے اللہ کے مدد کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس لیے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اللہ کے نام سے پڑھنا شروع کرو، ایک۔ دوسرے یہ کہ آپ جب کبھی کوئی اہم کام کو انجام دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ ہوتا ہے اور سب سے بیسک ریکوائرمنٹ ہوتا ہے وہ ہے نالج، وہ ہے علم۔ اگر علم نہیں ہے تو پورا کام اوندھا پڑ جائے، اور اگر علم ہوتا ہے تو بہت سلیقے طریقے سے اور انتہائی سافٹ انداز سے اور انتہائی اسمارٹ سسٹم کے ساتھ کسی بھی کام کے کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور کام کی رفتار بھی تیز ہوتی ہے، اور سنجیدگی بھی ہوتی ہے، سیریسنس بھی ہوتا ہے، اور ٹریکنگ بھی آسانی کے ساتھ ہوتی ہے، اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے نظام کو بنانے میں بڑی آسانی پیدا ہوتی۔ اس لیے سب سے پہلے جو سبق سکھایا جا رہا ہے وہ علم کا سبق ہے۔ اس لیے چونکہ ہمارا یہاں پر جڑنا اور جمع ہونا، پھر ایک بار میں عرض کر رہا ہوں کہ صرف قرآن پاک کی تفسیر کو سننے اور اس کے درس میں شریک ہونے کی نیت سے نہیں ہے، بلکہ ہم سب کا جمع ہونا یہاں پر ایک بہت اہم ترین مقصد کے لیے ہے، اور وہ مقصد ہے ہمارے اپنے محلوں میں قرآن پاک کے درس کے حلقے لگیں، اور ان حلقوں کے ذریعے سے ہم مدنی معاشرے کو وجود میں لانے کے واسطے فکر مند ہو جائیں۔ تو جب یہ مقصد ہے تو پھر ہم آج یہ طے کریں کہ جو کچھ علوم ہم نے حاصل کیے ہیں اور جو کچھ ہنر ہم سب کے پاس ہے، یہ اللہ کی اگرچہ بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کو کام میں لانے کے لیے اور اس نعمت کو صحیح استعمال کرنے کے لیے قرآن و حدیث کے علم کو حاصل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے میں نے گزشتہ بھی بارہا کہا ہے اور اس وقت بھی عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے، ہم سب کو اپنا مشن سب سے پہلے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اگر کسی قوم کے پاس بحیثیت قوم کوئی گول نہیں ہے، کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، کوئی ہدف نہیں ہے، اور کوئی مشن اس کا نہیں، تو اجتماعی اگر مشن اور ٹارگٹ نہیں ہے تو سب انڈیویجول اپنے اپنے مشن اور اپنے اپنے ٹارگٹ بنائے رکھتے ہیں۔ لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کے ٹارگٹس الگ الگ ہیں۔ کوئی چاہ رہے ہیں کہ میں تو کامیاب ہو جاؤں گا اگر میں پی ایچ ڈی پاس کر لوں، کوئی سوچ رہے ہیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا اگر میرے پاس اتنے لاکھ اور کروڑ آ جائیں، میرا ٹارگٹ اچیو ہو جائے گا اگر میں بلڈنگ اور گھر اور اپنی پراپرٹی بنا لوں، اور اتنا کر لوں، ایک 4 گاڑیاں اور موٹر میرے گھر پر کھڑے رہیں، اور اتنا بینک بیلنس ہو جائے، اور اتنا ایسا بچے پڑھ لیں اور لکھ لیں اور ایسا کر لیں۔ ہم میں سے بہت ساروں کے سامنے بہت سارے گولز ہیں، بہت سارے ہمارے ٹارگٹس ہوں گے، لیکن غور کیجئے کہ یہ سب انڈیویجول ہے اور اس کے اندر کوئی دم نہیں، کوئی خم نہیں، کچھ نہیں۔ اگر سب اپنے اپنے ٹارگٹس کو اچیو کر بھی لیں تو کیا بنے گا؟ آپ کا اپنا کوئی فائدہ ہو جائے گا، ٹھیک، دنیاوی فائدہ ہو جائے گا، لیکن ہم ایک قوم بحیثیت قوم اپنا مشن اگر ڈیسائیڈ کر لیں گے اور اس مشن کو اپنا مشن بنائیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا، اور آپ کا مشن تھا آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کے مدنی معاشرے کو قائم کرنا، بلکہ مشن تو تھا آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ، مدنی معاشرہ تو اس کے نتیجے میں وجود میں آیا۔ ہر لحاظ سے ترقی، دین میں بھی ترقی، تعلیم میں بھی ترقی، سیاست میں بھی ترقی، اور فزیکل ایکٹیویٹیز میں بھی ترقی، فائنانشیل اور اکنامیکل لیول پر بھی ترقی، ڈیفنس لیول پر بھی ترقی۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ مدینہ کسی معاملے میں کسی سے پیچھے نہیں تھا، اور اتنا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا
کہ سپر وقت کی سپر پاور سے آنکھ میں آنکھ ملا رہا تھا ہر اعتبار سے۔ تو ہوا کیا، پورے صحابہ نے مل کر کے، تمام کے تمام صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کے ایک مشن ڈیسائیڈ کیا تھا۔ وہ مشن یہ کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کے فارمولے پر کام کریں گے، اور یہ سب اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو رہا تھا، اور اس کے نتیجے میں مدنی معاشرہ وجود میں آ گیا۔ اب اگر ہم بھی اس مشن کو اپنا مشن بنائیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہم ڈاکٹر ہوں، ہم انجینئر ہوں، ہم ٹیچر ہوں، ہم ایڈوکیٹ ہوں، ہم سائنٹسٹ ہوں، ہم جو کچھ بھی ہوں، ہمارا آکوپیشن، ہمارا پروفیشن اور ہمارا کوالیفیکیشن اور جو کچھ ہو سکتے ہیں، یہ سب کے سب اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے آلہ اور ذریعہ بن جائے، اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے آلہ اور ذریعہ بن جائے۔ اور اگر ہمارا کوئی مشن ہی ڈیسائیڈ نہ ہو تو ہوگا کیا کہ بس ہم تتر بتر بکھرے ہوئے رہیں گے، ایسے جیسے پتنگے ہوتے ہیں۔ تو جب بکھرے ہوئے رہیں گے تو کبھی بھی ہم اس دنیا کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم نے اس مشن کو اپنا مشن بنا لیا کہ آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کے نبوی دستور پر ہم کام کریں گے، اور اپنے محلے کو سب سے پہلے ہم اپنا فرسٹ بنائیں گے اور اپنے محلے پر کام کریں گے، اب میرے محلے میں پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی، میرے محلے میں بیماروں کی عیادت، میرے محلے میں پڑھنے والے جو نوجوان بچے ہیں ان بچوں کا صحیح گائیڈ کرنا ان کو، اور کیریئر گائیڈنس کے پروگرامز، میرے محلے کے اندر جو بے روزگار ہیں ان کی روزگار سے ان کو لگانے کے لیے کوششیں اور فکریں، اور میرے محلے کے اندر جو لوگ پریشان حال ہے، یتیم ہیں اور بیوائیں ہیں، ان کے کفالت کا نظام، اور میرے محلے کے اندر جو لوگ بے دین ہیں، جو نماز کو نہیں آتے ہیں، جو ہے جن کو تلاوت کرنا نہیں آتا، ان کے لیے اس کا انتظام، میرے محلے میں بچوں کی بنیادی دینی تعلیم کے لیے مکتب کا قیام، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے، آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کے نبوی دستور پر ہم ایکشن میں آئیں گے تو یہ ساری چیزیں وجود میں آ جائے گی۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام بنایا تھا وہ نظام ایسا تھا۔ تو اب آپ اس کے اندر دیکھیے کہ جب ہم کو اس طریقے کے اوپر کام کرنا ہے اور ہم کسی کو اپنا مشن ڈیسائیڈ کرنے والے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم سب کو سب سے بیسک ریکوائرمنٹ جو ہمارے سے وابستہ ہوتا ہے وہ یہ کہ عصری اعتبار سے میں جو کچھ پڑھا ہوا ہوں، جو کچھ میں سیکھا ہوا ہوں، وہ سب اپنی جگہ سر آنکھوں پر، اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجھے کیا گائیڈ کر رہا ہے، سیرت مجھے کیا گائیڈ کر رہی ہے۔ اب اس قرآن اور سیرت کے سبق کو لیتے ہوئے ہم اگر کام شروع کر دیں گے اور ایکشن میں آ جائیں گے تو انشاءاللہ بڑا نفع ہو جائے۔ تو سب سے پہلی آیت کا ترجمہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس ذات کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، کس کو پیدا کیا؟ انسان کو ایک لوتھڑے سے، گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کی۔ تو اس میں دو چیزوں کی طرف اشارہ ہو گیا کہ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے خالق ہیں، جب خالق ہیں تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ نہ دائیں نہ بائیں نہ اوپر نہ نیچے ہم کہیں دیکھ ہی نہیں سکتے۔ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جو میرا رب ہے، عبادت اس کی جائے گی۔ کیا لاجک ہے؟ لاجک یہی ہے کہ جو میرا رب ہے اور جو میرا خالق ہے، عبادت اسی کی جائے گی، کامن سینس ہے۔ اس وجہ سے وہ تمام کی تمام چیزیں کہ جس کے اندر ہم اللہ کے علاوہ دوسروں کے اوپر اپنا بھروسہ اور اعتماد بنائے ہوئے ہیں، ان تمام سے اپنے بھروسوں اور اعتماد کو ختم کر کے اللہ سے جڑنے کا اہتمام کریں، اللہ سے قریب ہونے کا اہتمام کریں، دعائیں مانگنے کا اہتمام کریں۔ اقرأ وربک الاکرم، اے نبی آپ پڑھیے اور آپ کا رب سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے، سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے۔ اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی پڑھنے کا کام شروع کرتے ہیں، علم حاصل کرنے کا نظام شروع کرتے ہیں اور اس سے جڑتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور اللہ کی توجہ اس کی طرف پھر جاتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ پڑھائی جو ہے وہ صرف دماغ کی مشق نہیں بلکہ اللہ کی کرم نوازی کا ذریعہ ہے۔ اب جو کچھ بھی پڑھ رہے ہوں، آپ فزکس پڑھ رہے ہوں، آپ بایولوجی پڑھ رہے ہوں، آپ کیمسٹری پڑھ رہے ہوں، یا پھر یہ ہے کہ آپ سائنس کے اور دیگر مضامین پڑھ رہے ہوں، آپ باٹنی پڑھ رہے ہوں، یا پھر یہ کہ
آپ کوئی بھی علم حاصل، ہسٹری پڑھ رہے ہوں، آپ پولیٹیکل سائنس پڑھ رہے ہوں، ان تمام چیزوں کے اندر اگر غور کیا جائے تو آگے چل کے آپ کو نتیجہ ایک ہی نکلے گا، وہ ہے کہ اللہ کے علم سے علم حاصل کیا جا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم استعمال کر رہے ہیں۔ یہ آپ کو ہر جگہ ملے گا، یعنی آپ کہیں بھی جائیں وہاں سے اگر آگے بڑھنا چاہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کے پیچھے آپ کو مل جائے گی۔ اور اگر دینی تعلیم حاصل کر رہے ہوں، یعنی جب ایک بیولوجی پڑھنے والا اپنے اس فن کے اندر اللہ کو ڈھونڈ سکتا ہے اور اللہ کی نعمتوں کا اندازہ لگا کر کے اللہ سے قریب ہو سکتا ہے۔ کئی ڈاکٹرز نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی شخص MBBS کی اس ڈگری کو اللہ سے قربت کا ذریعہ بنانا چاہے تو یہ اللہ سے قریب ہونے کا ایک شارٹ کٹ راستہ ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ اتنی عجیب و غریب تحقیقات ہے کہ جس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور اتنا ڈپتھ کے ساتھ تخلیق نہیں کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ کوئی آنکھ کا ڈاکٹر ہے تو وہ صرف ایک آنکھ کے اتنے دائرے کے اندر اس کی پوری زندگی ختم ہو گئی، پھر بھی اس کا ماننا یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں آنکھ کی ہمیں ابھی تک پتہ نہیں ہے۔ بہت سارے بیماروں کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے، آپ کے سارے چیک اپس ہو گئے اور آپ کی ساری دوائیں مکمل ہو گئی، لیکن آپ کی بیماری نہیں جا رہی ہے، تو اب ہم اس سے آگے کچھ نہیں کر سکتے۔ اس چھوٹی سی آنکھ کے اندر پوری 60-70 سالہ زندگی لگ گئی، لیکن اس کے باوجود بھی تشنگی باقی رہ گئی۔ اب اور اس کے اندر اسپیشلائزیشن در اسپیشلائزیشن سپر اسپیشلائزیشن آتے آتے آنکھ کا ایک ڈاکٹر، آنکھ کے اوپر دیدے کا ایک ڈاکٹر، وہ دیدے کے اندر دیدے کے اندر جو کالا کالا ہے وہ کالے کا الگ ڈاکٹر، پتہ نہیں وہ آنکھ کے کئی ڈاکٹرز بن گئے، کیا سپر اسپیشلائزیشن۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب ایک عصری تعلیم کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنے کے راستے کو ایک شارٹ کٹ راستہ بتایا اور کہا جا رہا ہے، تو جو دینی تعلیم حاصل کرے، جو دروس قرآن میں بیٹھنے کا اہتمام کرے، جو احادیث کی تشریحات کو سننے کا اہتمام کرے، جو ان قرآن اور حدیث کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچانے کا اہتمام کریں، آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنا قرب ہوتا چلا جائے گا؟ اور جتنا قرب ہوگا اتنا زیادہ ہم دین کا کام کر سکیں گے، اچھے کاموں کو انجام دے سکیں گے، اور جتنا اللہ کا قرب ہوگا اتنا ہم مطمئن ہوں گے، ڈپریشن سے باہر آئیں گے۔ اپنے مقصد پر چلنے والا ہمیشہ سکون میں ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کو جانا ہے بامبے، لیکن جس سڑک پر آپ جا رہے ہیں وہ سڑک آپ کو بامبے کی نظر نہیں آ رہی، وہ سڑک بنگلور کی ہے، آپ کو یہ ڈاؤٹ ہے۔ اب بتائیے کہ اگر وہ بنگلور کی سڑک پہ آپ کی گاڑی کتنی ہی تیز دوڑ رہی ہو، آپ کے ذہن پہ کتنا ٹینشن ہوگا کہ ارے بھائی یہ تو بنگلور کی لگ رہی ہے، تو یہ تو سائڈ آپ تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اب آپ کے دماغ کو سکون نہیں ہوگا، بے چینی بڑھتی چلی جائے گی، جتنا وقت بڑھے گا، جتنی رفتار بڑھے گی اور جتنی مسافت طے ہوگی، آپ کی بے چینی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اپوزٹ سائڈ دوڑ رہے ہیں۔ اور اگر آپ کو یقین کے ساتھ پتا ہے کہ یہ سڑک بامبے ہی جا رہی ہے اور مجھے بامبے جانا ہے، تو کیونکہ آپ مقصد کی طرف جا رہے ہیں اور آپ اپنے ٹریک پر ہیں، تو سکون سے آرام سے جو ہے پیر پسار کر کے بلینکٹ اوڑھ کے سو جائیں۔ ایسے ہی دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے، وہ مقصد کے اوپر اگر ہم چل رہے ہوں کہ ہم اللہ سے جڑ رہے ہوں اور لوگوں کو اللہ سے جوڑ رہے ہوں، ہم خالق کی عبادت کر رہے ہوں اور مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں، تو ہم اپنے مقصد پر ہے، اور مقصد پہ رہنے والا بہت سکون سے رہتا ہے، اس کو کبھی بھی دماغی طور پر وہ پریشان نہیں ہوتا۔ اور جو مقصد کے اپوزٹ جاتا ہے، جس کے سامنے مقصد میرا اپنا پیٹ ہے اور میرا اپنا مال ہے اور میری دولت ہے اور میرا بنگلہ ہے اور میرے بچے ہیں اور بچوں کی ڈگریاں ہیں اور بس یہی سب کچھ ہے، تو وہ مقصد کے خلاف ہے، اور جتنا آگے بڑھتا چلا جائے گا، جتنی مسافت طے کرتا جائے گا، جتنی عمر بیتتا جائے گا، اتنا زیادہ پریشان اور ڈپریشن میں جاتے ایسے بہت سارے لوگ تو آخر میں جا کر کے سوسائڈ کرتے ہیں۔ اس لیے مقصد پر رہے۔ آگے کی آیت میں اللہ نے فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اب جب سکھانے والا اللہ ہے تو اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے جب حقیقی استاد اللہ ہیں، حقیقی معلم اللہ ہیں، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے اللہ کے دیے ہوئے اس علم کو ہم استعمال کریں، اور استعمال کرنے کے لیے ہم ایسا سسٹم بنائیں کہ جس کے نتیجے میں
مدنی معاشرہ وجود میں آ جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ سب نے ماشاءاللہ وقت نکالا 1 گھنٹے سے زائد کا، اور بڑے اہتمام کے ساتھ آپ نے سنا، اور شاید میں یہ بھی امید کر سکتا ہوں کہ اب اگلے جمعہ کو آپ میں سے اکثر اپنے اپنے گھر میں صرف اکیلے نہیں بلکہ حلقہ لگانا شروع کر دیں گے۔ یہی وہ مشن ہے جس مشن کے سلسلے میں رمضان کی تفسیر میں بھی آپ کے سامنے بات آتی رہی ہے، اور اسی کے ذریعے سے انشاءاللہ بہت سارے کام ہم کریں گے۔ جی جزاکم اللہ خیرہ۔